السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الشهيد يوم القيامة لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، روئے وہ جو شہادت کو ناکامی سمجھتے ہیں، ہم جنت کے شہزادوں کا ماتم نہیں کرتے، فدا کرتے جو بحر دین و ایما سر بھی سینہ بھی، فدا کرتے جو بحر دین و ایما سر بھی سینہ بھی، مبارک اس کا جینا بھی، مبارک اس کا مرنا بھی۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، محرم الحرام کی فضیلت ابتدائی زمانے سے ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے اس محرم کے تقدس اور اس کے احترام کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو مقرر کیا گیا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نہ کسی واقعے سے محرم الحرام کی فضیلت ہے، بلکہ آپ پورے اسلام کے احکامات کا، چاہے اس کا تعلق دن سے ہو، مہینے سے ہو یا رات سے ہو، کسی واقعے کی بنیاد پر کسی دن کو، کسی مہینے کو فضیلت نہیں بخشی گئی، بلکہ اس کی فضیلت ابتدا ہی سے چلی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص موقع پر اس کی ہدایت کی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی واقعے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ عموماً 10 محرم الحرام کی فضیلت کو لوگ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت بعد میں پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے بے شمار شہادت کے واقعات پیش آئے۔ اگر کسی واقعے کی وجہ سے کسی دن کی، کسی مہینے کی اور کسی رات کی فضیلت ہوتی تو بے شمار دن، بے شمار مہینے فضیلت والے کہلاتے۔ 8 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی ظالمانہ طور سے اور بہت ہی بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہادت کا مقام ملا۔ اسی طریقے سے 22 ہجری میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو تو نماز کی حالت میں منبر رسول پر ابو لؤلؤ غلام نے خنجر مار کر شہید کیا۔ اس کے بعد 25 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حالت یہ تھی کہ آپ
رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ظالموں نے اوپر سے آ کر آپ کو شہید کیا، آپ کا خون قرآن مجید کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس آیت پر آپ کا خون گرا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اوروں کی گواہی تو اور لوگ دیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی تو خود قرآن مجید دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ 25 ہجری میں واقع ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو والد ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، جو والد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ 40 ہجری میں پیش آیا۔ تو یہ واقعہ بھی پہلے پیش آیا ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے پیش آیا۔ تو 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طریقے سے 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اولو العزم اور اولو المرتبہ لوگ تھے۔ خود جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ والد محترم ہے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی۔ تو اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو فضیلت حاصل ہو تو بے شمار مہینے ہو جاتے، بے شمار دن ہو جاتے۔ اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو نحوست والا اور غم والا مہینہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی دیکھا جائے تو پھر سارے دن سارے مہینے غم کے ہی ہوں گے کہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی مہینے میں شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو نہ کسی واقعے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، بلکہ یہ ابتدائی زمانے سے اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ غم کا ہو گیا، یہ بھی نادانی اور لا علمی کی وجہ ہے۔ اس لیے کہ شہادت کی وجہ سے کوئی غم کا مہینہ ہو جائے اس کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں، بلکہ شہادت کا مقام تو بہت اونچا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ تم جو اللہ کی راہ میں وفات پائے ہیں، موت پائے ہیں، شہادت کا مقام ملا ہے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا احساس تم کو نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ جو عام رواج ہے اور رسم و رواج جو ہے، وہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے، اس پر موت طاری ہو گئی ہے، چاہے کسی انداز سے ہو، تو کسی کے مرنے کے بعد ماتم کیا جاتا ہے، کسی کے مرنے پر نوحہ کیا جاتا ہے، چیخ و پکار کی جاتی ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، چہرے کو نوچا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں مرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ تو اگر جو لوگ ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں اور کالے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے، گویا کہ ان کا تصور ہی
اسلام کے، دین کے، شریعت کے اور قرآن کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے فرمان کے خلاف وہ عمل کر رہے، جبکہ اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں موت پایا ہے وہ حقیقت میں زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ تو مرنے کی بنیاد پر ماتم کیا جاتا ہے، زندوں پر کون ماتم کرتا ہے؟ تو اگر یہ لوگ ماتم کر رہے ہیں اور عقیدہ یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو زندہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کا یہ عمل کہ ان کو مردہ تصور کرنا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ احادیث کے خلاف ہے، بلکہ شہادت کے متعلق تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور قیامت کے دن وہ اس بات کی تمنا اور آرزو کرے گا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہادت کا مقام پا کر پھر آؤں، پھر میں دنیا میں جاؤں، پھر شہادت کا مقام ملے۔ تو شہید اللہ کے حضور جو اس کو مقام و مرتبہ ملے گا، جو اجر و ثواب اس کو اللہ کی جانب سے نصیب ہوگا، اس کی تمنا اور یہ آرزو ہوگی کہ میری اگر 1000 زندگی ہوتی تو میں 1000 زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، مجھے اللہ موقع دیتا، پھر زندہ کرتا، پھر دنیا میں جاتا اور پھر شہادت کا مقام پا کر میں اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ تو اب آپ بتلائیے، قرآن مجید بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں موت پایا ہے وہ زندہ ہے اور اس کو شہادت کا مقام ملتا ہے، اور شہادت کے مقام کی ہر مرنے والا شہید شخص تمنا کرے گا۔ تو پھر اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنا، اس مہینے کو نحوست کا مہینہ کہنا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا اور اپنے چہرے پر مارنا، اپنے جسموں کو زخمی کرنا، یہ کہاں سے اس کی گنجائش ہے؟ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، ان کو شہادت کا مقام ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو عورتیں جو ہے رونے لگی، عورتیں رونے لگی اور ان کی آواز بلند ہو گئی، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آواز کو پست کیا جائے کہ یہ آواز سے نہ روئے، منع کیا گیا۔ لیکن پھر بعد میں آواز ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ آواز نہ نکالی جائے۔ فطری چیز ہے کہ کسی کی موت ہو جائے، چاہے شہادت ہی کی وجہ سے ہو، غم تو آنا ہے، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہونا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے رونا ٹھیک ہے، لیکن آہ و بکا کرنا، چلانا، چیخنا یہ منع ہے۔ دوسری مرتبہ بھی منع کیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز بلند ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں چیخ و پکار کر رہی ہے، آواز سے رو رہی ہے، ان کے منہ میں مٹی ڈال دی جائے تاکہ وہ اپنی آواز کو بند کر لیں۔ تو اتنے سخت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ غم کیا جائے، افسوس ہو، لیکن آنکھوں سے چیخ و پکار نہ۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النائحۃ والمسمعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے اور نوحہ کو سننے سے بھی منع فرمایا۔
کہ جہاں چیخو پکار ہو، جہاں غم منایا جائے، چاہے کالے کپڑے پہن کر ہو یا اپنے جسموں کو زخمی کیا جائے، چیخو پکار کی جائے، فرمایا گیا اس کے دیکھنے سے بھی منع کیا گیا، ایسی محفلوں میں جانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم خود نوحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم خود اپنے جسموں کو زخمی نہیں کر رہے، لیکن ایسے مقام پر بھی جانا گناہ کا سبب ہے اور اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، کہ جو اپنے چہروں کو مارے اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی طرح سے آو بکا کرے، چلا پکار کرے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو صاف یہ بات حدیث سے واضح ہو گئی کہ محرم کا مہینہ نہ نحوست کا مہینہ ہے، نہ غم کا مہینہ ہے، اور نہ غم کرنے کی شریعت میں کوئی ایسی اجازت ہے کہ آدمی اپنے جسموں کو زخمی کرے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی، بلکہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ تصور نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، کہ انہیں اپنے رب کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے، کہ وہ اپنی ظاہراً قبروں میں موجود ہے، وہ زندہ ہے، کس حالت میں زندہ ہے، کس حالت میں زندہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ ایسے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برسہ برس ہو گئے ہیں، قبر کھودی تو دیکھا کہ کفن بھی موجود ہے اور جسم بھی موجود ہے، تو ان کی زندگی کیسی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس پر یقین کرنا ہمارا ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور اللہ رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے کھچڑا بناتے ہیں اور شربت بنا کر بانٹتے ہیں، یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یا تو حدیث کی بنیاد انہوں نے غلط سمجھ لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَن وَسَّعَ لِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَا وَسَّعَ اللَّهُ سَائِرَ سَنَةٍ، کہ جو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت کرے، اللہ تعالی سارے سال اس کو کشادہ اور وسعت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک برکت کی چیز ہے، کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام کو کچھ اچھا بنا لیا جائے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں بنا لی جائے، تو فرمایا کہ یہ برکت تو حاصل ہو سکتی ہے کہ پورے سال جو ہے اس کی برکت سے آدمی منور ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث میں ثابت ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے غلط فہمی کی بنیاد پر شربت بانٹنے لگ گئے اور کھچڑا بنانے لگ گئے، تو چونکہ شریعت میں کسی چیز کو اگر خاص کر دیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے، اور جب کوئی چیز شریعت کا جز بننے لگے تو اس سے رکنا بہت ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے شربت اس لیے بانٹتے ہیں، کھچڑا اس لیے بانٹتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا، اب ہم بانٹ رہے ہیں تو گویا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے اور یہ ان تک پہنچ رہا۔ تو یہ غلط فہمی کی بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اللہ کہہ رہے عند ربہم یرزقون، ہم اپنی جانب سے ان کو رزق دیتے ہیں، تو تم اور ہم آپ کیا ہوتے ہیں ان کو جو رزق دے، ان کے لیے شربت بانٹے اور ان کو کھچڑا پہنچائے؟ تو یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ تو نہ شربت کی کوئی گنجائش ہے، نہ کھچڑے کی کوئی گنجائش ہے۔
ہاں یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز گھر میں بنا کر اپنے گھر والوں کو اپنے آپ پر اس کو کشادہ رزق کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں کشادگی نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے، یہ تو ہو گیا کہ شہادت کا مقام یہ کوئی غم کا مقام نہیں ہے، نہ کالے کپڑے پہننا ہے، نہ اپنے چہروں کو مارنا ہے، نہ جسم کو زخمی کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے اور نہ تعزیہ کرنا ہے۔ تعزیے کی بھی حقیقت سمجھ لی جائے، بلکہ ماتم کے متعلق یہ بات ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یکون فی السقیف کذاب، کہ ثقیف میں قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب، ایک جھوٹا ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ تھا مختار ابن عبید جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے یہ کوشش کیا کہ لوگ ماتم کریں۔ اس نے باقاعدہ رونے والے بلایا، ماتم کرنے والے، نوحہ کرنے والی عورتوں کو جمع کیا۔ بہرحال وہ زیادہ نہ چل سکا اور 64 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد 256 ہجری میں معز الدولہ اور اس کے بیٹے عز الدولہ نے اس کو شروع کیا کہ ماتم کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو تعزیہ داری ہوتی ہے یہ بھی بہت بعد میں شروع ہوئی۔ تیمور لنگ جو ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا اور وہ بغداد اور نجف نہ پہنچ سکا، تو اس کے حواری اور مواری نے یہ کیا کہ آپ تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، چلو ہم یہاں ہی تعزیہ بنا دیں گے، اور انہوں نے یہاں پر تعزیہ بنایا اور یہاں پر سے تعزیہ شروع ہو گیا ہندوستان میں۔ تو یہ بہت بعد کی بات ہے، نہ تعزیے کی کوئی حقیقت ہے نہ ماتم کی کوئی حقیقت۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بڑا دردناک المناک واقعہ ہے، اس وجہ سے بھی کہ اس میں اہل بیت کے 17 یا 22 افراد شہید ہوئے۔ یقیناً اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ لیا جائے پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس واقعے پر اور اس سے لیے جانے والے سبق اور درس پر ہم گفتگو کریں۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوان افراد کے شہزادے ہوں گے، سردار ہوں گے قیامت۔ جنت میں جو ہے یہ دونوں نوجوان افراد کے سردار ہوں گے، اور ان کی فضیلت میں یہ بات بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت حسن یا حضرت حسین اگر آ جاتے تھے تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ان کو اپنی گود میں لے لیا کرتے تھے، اپنے کاندھے پر بٹھا لیا کرتے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے، تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے، وہ باہر تھے، باہر سے دوڑ کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور ان کے رخسار پر، ان کے گالوں پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ اے اللہ، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔
فرمایا میں بھی محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی حضرت حسین سے محبت کر، اور جو بھی حضرت حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اپنے کاندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے، اپنے کاندھے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو لیے ہوئے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، صحابی نے فرمایا کہ اے حسن جانتے ہو کس سواری پر ہو؟ کہ سواری تو بہت بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا صحابی سے کہ صحابی سوار بھی تو بہتر ہے۔ تو ظاہر بات ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اور انشاءاللہ یہ جو واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آئندہ جمعہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور اس میں بہت سارے وہ نکات ہے جو ہمارے لیے اس حالات میں اور اس زمانے میں رہنمائی کا سبب ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بتلائی گئی تھی کہ 9 یا 10 کو یا 10 یا 11 کو روزہ رکھنا ہے، 1 سال کی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔